السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ عاشقی بائی اینجل ثانی ایپیسوڈ 12۔ تو ناول شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ یا اللہ جی، آپ وہ کر دیں جو ان کے اور میرے حق میں بہتر ہے۔ اگر میں ان کے حق میں بہتر ہوں تو میرے دل میں میرے شوہر کی محبت ڈال دیں، ہماری مشکلات آسان فرما دیں رب۔ آسمان کو دیکھتے ہوئے وہ سچ میں دعا کر رہی تھی، اور یہ دعا اس کے دل سے اچانک نکلی تھی۔ ہمارے دل میں دعا کا خیال ہی تب آتا ہے جب اللہ کو ہماری دعائیں پوری کرنا ہوتی ہیں، اور اس کے دل سے اچانک جو یہ دعا نکلی تھی، بے شک یہ اللہ کے حکم سے تھی، اور یقیناً اللہ کی ذات نے اس کی یہ دعا پوری بھی کرنی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ اب آئلہ کے پاس جانے کے لیے اندر بڑھی تھی۔ دور کھڑے آلیان اور ارتضیٰ نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ کھڑوس جن میری بہن کو اپنے خوف سے ہی مار دے گا۔ آلیان نے ارتضیٰ کو دیکھ کر منہ بگاڑ کر کہا، ایسا نہیں ہے یار، ضرور میرا کے منہ سے ایسی کوئی بات نکلی ہوگی کہ کنگ کو پسند نہیں آئی ہوگی، اس لیے وہ اتنا غصہ ہوا ہوگا، ورنہ تم بھی جانتے ہو کہ وہ میرا سے بہت محبت کرتا ہے، کبھی بھی اسے تکلیف نہیں دے سکتا۔ ارتضیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس پر وہ بس سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ رات کے کھانے پر کبیر کے علاوہ سب موجود تھے۔ ارتضیٰ اسے بلانے گیا تھا، جس پر اس نے پتہ نہیں کیا کہا تھا کہ اس کے بعد کسی نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ میرا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور پریشان بھی تھی کہ کہیں شام والی بات پر وہ غصہ نہ ہو۔ رہ رہ کر اسے کبیر کا خیال آ رہا تھا۔ میرا گڑیا، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اس کو گمسم دیکھ کر آلیان نے سوال کیا۔ وہ مجھے بھوک نہیں ہے بھیا، میرا نے بہانہ بنایا۔ اب وہ اسے کیسے کہتی کہ کبیر کے ہاتھ سے کھا کر اسے عادت ہو گئی ہے، اور اس کے بغیر اب اسے کھانے کا دل ہی نہیں ہے۔ کیوں گڑیا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ آلیان نے فکر مندی سے پوچھا۔ آئلہ اور ارتضیٰ بھی ان دونوں کی جانب متوجہ تھے۔ جی بھیا، میں ٹھیک ہوں، بس ابھی بھوک نہیں ہے، میں کمرے میں جاؤں؟ اس کی بات کا جواب دیکھ کر اب وہ اجازت چاہ رہی تھی۔ ہاں ہاں تم جاؤ، بعد میں کھا لینا، اوکے؟ ارتضیٰ نے مسکرا کر کہا، جس پر وہ سر ہلاتی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حسب معمول دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا تھا۔ وہ ڈرتی ڈرتی کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن خالی کمرے کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی کہ کبیر تو وہاں تھا ہی نہیں۔ یہ کہاں ہے؟ وہ بڑبڑائی، لیکن پھر اس کے غصے کا سوچ کر شکر ادا کرنے لگی۔ پھر جا کر وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگی۔ بالکنی میں کھڑے کبیر نے اس کی ساری کارروائی دیکھی تھی، لیکن پھر اس کو نماز پڑھتا دیکھ واپس جنگل کی طرف دیکھنے لگا، اور ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو منہ میں دبا گیا۔ سگریٹ کا کچ لے کر اس کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے وہ کہیں اپنی ماضی میں کھو گیا۔ ڈیڈ، یہ محبت کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ ایک 13 سالہ بچے کی صورت میں رات کے وقت ایک خالی سڑک پر اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر واک کرتے ہوئے وہ پوچھنے لگا۔ محبت، شابیر شاہ دھیرے سے کہتے ہوئے محب سا مسکرائے۔ محبت ایک احساس ہے جو خود بخود آپ کے دل میں آتا ہے، جیسے ایک بھیڑ میں آپ کھڑے ہوں اور سب کو دیکھ رہے ہوں، لیکن آپ کی نظریں ان سب لوگوں میں موجود کسی ایک شخص پر آ کر تھم جائیں، اور وہ شخص آپ کو دنیا کا سب سے حسین اور خوبصورت انسان لگنے لگے۔ محبت پر انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، یہ خود بخود ہو جاتی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے کبیر کو دیکھنے لگے، جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ تو مطلب ڈیڈ، جب آپ کے سامنے کوئی بہت خوبصورت انسان آئے اور وہ آپ کو اچھا لگے تو اس کو محبت کہتے ہیں؟ کبیر نے تھوڑی پر انگلی رکھ کر سوچنے والے انداز میں کہا۔ نہیں ڈیڈ کی جان، محبت خوبصورت انسان دیکھ کر نہیں ہوتی، اور نہ ہی صرف خوبصورت لوگوں سے ہوتی ہے، یہ خود بخود ہو جاتی ہے، اس پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا، اور جب یہ ہوتی ہے نا تو انسان یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا بہت خوبصورت ہے یا نہیں ہے۔ محبت خوبصورتی کو نہیں کہتے، محبت کا مطلب ہوتا ہے اچھا لگنا، کسی ایک انسان کا آپ کو اتنا اچھا لگنا کہ اس کے بعد آپ کو کوئی اچھا ہی نہ لگے۔ محبت میں خوبصورتی معنی نہیں رکھتی، اس لیے ضروری نہیں کہ آپ خوبصورت نہیں ہو تو کسی کو آپ سے محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت تو کہیں بھی، کبھی بھی، کسی بھی وقت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی کی آنکھوں سے، کسی کی باتوں سے، کسی کے لفظوں سے۔ محبت خوبصورتی کی منزل طے نہیں کرتی، بلکہ خوبصورتی محبت کی منزل کو طے کرتی ہے۔
محبت کو خوبصورت بنا کر، اس لیے جب محبت ہو جاتی ہے نا تو آپ کا محبوب چاہے جیسا بھی ہو وہ آپ کو سب سے خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ اس کی غلطیاں آپ کو غلطی نہیں لگتی، بس آپ کے لیے اس کی خوشی سب سے اہم ہو جاتی ہے۔ اور پھر سے دھیرے سے بولے، جس پر کبیر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ لیکن محبت میں ہارنا پڑتا ہے، تڑپنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ محبت میں زبردستی نہیں کی جاتی، محبت میں غرور، انا حتیٰ کہ خواہشات بھی مارنی پڑتی ہیں۔ اور جب آپ یہ سب کچھ کرنے لگ جاؤ نا تو سمجھ جانا کہ آپ کی محبت اب محبت نہیں رہی، وہ عشق بن جاتا ہے۔ اور یہ جو عشق ہے نا یہ حاصل بھی ہو سکتا ہے اور لا حاصل بھی۔ اور یہ عشق جو چاہے حاصل ہو یا لا حاصل، یہ انسان کو خدا کے قریب ضرور کر دیتا ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ خدا کے قریب ہو جاتے ہو۔ عشق کی منزل آسان نہیں ہوتی، یہ راہ بہت آزماتی ہے آپ کو، سمجھے؟ اصل محبت یا عشق وہی ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائے، اور وہ محبت جس سے آپ اللہ سے دور اور گناہوں کی طرف جا رہے ہوں وہ محبت نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ کبیر کے بال بگاڑ کر وہ دھیرے سے مسکرا کر بولے، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ عشق و محبت کیا ہے وہ یہ تو نہ جانتا تھا، لیکن ان باتوں کو وہ اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا چکا تھا۔ اپنے تیز حافظے کی وجہ سے وہ بہت کم ہی بہت جلد اب کچھ اپنے دماغ میں ریکارڈ کرتا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے میرا کو دیکھنے لگا جو اب دعا مانگ رہی تھی۔ میرا دعا مانگ کے اٹھی اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تبھی اس کی نظر بالکنی میں کھڑے کبیر پر گئی جو اسے ہی خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور اس کے ایسا دیکھنے پر میرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ جس کے بال ماتھے پر بے ترتیب بکھرے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، سفید شرٹ کی کوہنیاں بازو تک فولڈ کیے وہ پہلے 2-3 بٹن کھولے چھوڑے اور بکھرے ہوئے حلیے میں بھی نہایت پرکشش لگ رہا تھا۔ ہنوز میرا پر نظریں جمائے سگریٹ کا آخری کش لے کر دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے اس نے سگریٹ زمین پر پھینکا اور اندر کی طرف بڑھا۔ میرا اس کو اندر آتا دیکھ خوف سے کانپی تھی۔ بالکنی کے گلاس ڈور کو اس نے جان بوجھ کر تھوڑا سختی سے بند کیا، جس کی آواز آنے پر میرا اچھلی تھی اور ڈر کر اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ کبیر نے پلٹ کر ایک نظر سہمی ہوئی میرا کو دیکھا اور پھر اسے اگنور کرتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کبیر کے جانے پر میرا دل پر ہاتھ رکھ کر تیز تیز سانس لینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاور لے کر باہر نکلا تو میرا وہیں کی وہیں بیٹھی تھی۔ اس بے وقوف کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑاتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا اور اسے لاک کرتا بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا۔ میرا کی نظر اس کی ایک ایک حرکت پر تھی جو اب تکیے کو اپنے سر کے نیچے سیٹ کر رہا تھا۔ کیا تم نے پوری رات وہیں بیٹھنا ہے بیبی گرل؟ آ کے سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، میرا کو دیکھتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ میں یہیں صوفے پر سو جاؤں؟ دھیرے سے منمنائی تھی۔ نہیں، کبیر نے ایک لفظی میں کہا اور اسے دیکھنے لگا جس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں۔ پلیز، میرا پھر سے التجائی انداز میں بولی۔ جان یہاں آ کر سو جاؤ، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں میں، پہلے ہی میرا موڈ بہت خراب ہے، اس لیے اسی فضول کی ضد کر کے مزید میرا موڈ خراب مت کرو اور چپ چاپ آ کر یہاں لیٹ جاؤ، نہیں تو میں اپنے طریقے سے تمہیں یہاں لے کر آؤں گا، اور وہ طریقہ سچ میں تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ میرا کو دیکھ کر کبیر سختی سے کہتا دوسری جانب کروٹ بدل گیا۔ میرا کو اب اس کی پشت ہی نظر آ رہی تھی، اس لیے جلدی سے اٹھتی بیڈ کی دوسری جانب ایک کونے میں جا کر لیٹ گئی۔ کبیر جانتا تھا کہ ایسے اس نے نہیں آنا تھا یا روتے رہنا تھا، اس لیے دوسری جانب منہ کر گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب پشت کیے لیٹے تھے۔ کچھ دیر تک ان دونوں کے بیچ خاموشی رہی تھی۔ میرا جو سونے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے کانوں میں کبیر کی گمگیر سی آواز گونجی، میرا۔ میرا ہنوز لیٹے چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی جو خود بھی اپنی گردن موڑے میرا کو دیکھ رہا تھا۔ جی، وہ ڈرتے ڈرتے دھیرے سے بولی۔ کبیر ایک سخت سانس خارج کرتے ہوئے سیدھا ہو کر لیٹا اور چھت کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ محبت بہت بری چیز ہے نا؟ چہرہ میرا کی طرف کر کے وہ آہستہ سی آواز میں پوچھنے لگا۔ میرا حیران ہوئی، آخر وہ ایسا سوال کیوں پوچھ رہا تھا؟ نہیں تو، محبت تو اس دنیا کی سب سے خوبصورت نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر تو انسان مکمل ہی نہیں ہے۔ کبیر کے چہرے کو نظروں میں
چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے وہ مدھم آواز میں بولی، پر مجھے لگتا ہے محبت بری ہے، یہ دھوکہ دیتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر سے ایک معصوم بچے کی طرح بولا، محبت کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتی کبیر، ہمیں وہ انسان دھوکہ دیتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، تبھی تو یہ عشق بن جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں اور پھر اس محبت کے تعلق کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن دو لوگوں میں ہونے والی یہ محبت کسی ایک انسان کے دل میں ساری عمر زندہ رہتی ہے۔ محبت کے بارے میں کہتے ہیں کہ محبت کو برا نہ کہو، یہ تو رب سے ملوا دیتی ہے۔ محبت کیسی بھی ہو سجدہ کرنا سکھا دیتی ہے۔ محبت تو بے نمازی کو تہجد گزار بنا دیتی ہے۔ محبت تو اندھیرے کا خوف بھلا دیتی ہے۔ محبت تو دل کو نرم اور آنکھوں کو جھکنا سکھا دیتی ہے۔ محبت تو اتنی پاک ہے جسے ہو جائے اسے پاکیزہ بنا دیتی ہے، اور محبت اگر سچی ہو تو قدرت بھی کن فرما دیتی ہے۔ کبیر کو نظروں کے حصار میں لیے دھیرے دھیرے سے کہتی، جہاں وہ خود کہیں کھو سی گئی تھی وہیں کبیر پر بھی ایک سحر طاری ہوا تھا اور وہ کسی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ بیبی مکمل طور پر میرا کی طرف کروٹ بدل کر پھر سے بولا، جس پر میرا اسے دیکھنے لگی، چاہے محبت ہو یا عشق، اس میں ہم دوسرے پر زبردستی کر کے اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے نا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اس کے سامنے بچہ بنا سوال کر رہا تھا۔ اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ میرا سے 11 سال بڑا ایک خوبرو نوجوان ہے۔ جی بالکل، میرا بھی اب اس کی طرف کروٹ بدلتے ہوئے بولی۔ کبیر کے دھیمے لہجے کی وجہ سے اسے اب کبیر سے کم ہی ڈر لگ رہا تھا۔ تو آج کے بعد میں کبھی بھی تمہیں مجھ سے محبت کرنے پر زبردستی مجبور نہیں کروں گا۔ میں اس دن تک کا انتظار کروں گا جب تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی اور تم خود آ کر مجھ سے اظہار کرو گی۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا۔ تمہیں یہیں رہنا ہوگا میرے پاس، کیونکہ اگر تم مجھ سے دور گئی تو میری دھڑکنیں بند ہو جائیں گی۔ تم میرے دل میں میری دھڑکن ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم ایسے ہی تا قیامت میری دھڑکن بن کر دھڑکتی رہو۔ میرا کے گال کو ہاتھ کی پنچ سے سہلاتا وہ دھیرے دھیرے سے کہتا، میرا کے دل میں وہ ایک الگ ہی احساس ڈال رہا تھا جس سے میرا بھی انجان تھی۔ لیکن کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جو مجھے غصہ دلائے اور میں کچھ ایسا کر بیٹھوں جو تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی تکلیف دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کبھی مت بھولنا، تمہارے جسم پر، تمہاری روح پر، تمہاری ہر سانس پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ تم میری ہو کبیر شاہ کی، اور اگر میں نے یہ بولا ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تو اس کا یہ مطلب مت سمجھنا کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا اور تمہیں ٹچ وغیرہ نہیں کروں گا، انڈرسٹینڈ؟ میرا کی تھوڑی کو پکڑ کر اس نے ٹھنڈے لہجے میں دھمکی ہی دی تھی، جس پر میرا نے فوراً سہم کر ہاں میں سر ہلایا۔ گڈ گرل، چلو سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ میرا کو گال پر پیار سے چٹکی بھر کر کہتا وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ میرا بھی فوراً اس کی بات پر عمل کرتی آنکھیں موند گئی۔ کبیر نے ایک نظر میرا کی بند آنکھوں پر ڈالی اور پھر اس کی طرف پشت کر گیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اسے بے چینی سی ہو رہی تھی۔ وہ سونا چاہتا تھا، پر شاید اتنے دیر نیند کی گولیاں نہ لینے کی وجہ سے اسے ان گولیوں کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ پھر سے کروٹ میرا کی طرف بدل گیا اور اسے دیکھتے دیکھتے ہی آنکھیں موند گیا۔ لیکن چند لمحے گزرنے کے بعد بھی اسے نیند نہیں آئی، اس لیے پھر سے دوسری جانب رخ موڑ گیا۔ کافی دیر وہ ایسے ہی ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہا، پر نیند نے تو جیسے قسم کھا رکھی تھی نہ آنے کی۔ وہ پھر ایک نظر میرا کو دیکھ کر خوف سے اٹھ بیٹھا۔ میرا جو بظاہر تو آنکھیں بند کیے سو رہی تھی، لیکن وہ کبیر کو بار بار کروٹیں بدلتا محسوس کر رہی تھی، اس لیے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھنے لگی جو اب بیڈ پر بیٹھا تھا اور پھر سائڈ ٹیبل کی دراز میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ جب وہ واپس سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی چھوٹی سی ڈبی تھی۔ اس ڈبی کو دیکھ کر میرا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز تھی۔ میرا میری جان، میری تو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی اس لیے میں جاگ رہا ہوں، لیکن تم کیا میری فکر میں جاگ رہی ہو؟ میرا کے سٹپٹائے چہرے کو دیکھ کر وہ شرارت سے آنکھ دبا کر بولا، جس پر میرا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں بس وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا بولے۔ اٹس اوکے بیبی، میرا کے گھبرائے چہرے کو دیکھ کر وہ پیار سے بولا اور سلیپنگ پلز کی ڈبی کو کھولنے لگا۔ میرا کی نظریں اس کی دودھیالے مردانہ ہاتھ پر پڑی ڈبی پر گئی جسے اب وہ کھول رہا تھا۔ آپ یہ نہیں لیں،
کبیر کے ڈر سے وہ دھیرے سے بولی کہ اس کے ٹوکنے پر کبیر کو غصہ ہی نہ آ جائے۔ کبیر نے چہرہ ترچھا کر کے میرا کو دیکھا جو لب کاٹتی اسے دیکھ رہی تھی۔ جان مجھے نیند نہیں آ رہی اور ان کے بغیر نیند آئے گی بھی نہیں، اس لیے لے رہا ہوں۔ میرا کی طرف تھوڑا جھک کر وہ پیار سے بولا اور پھر سے ڈبی کا ڈھکن کھولنے لگا۔ آ جائے گی نا؟ وہ جلدی سے بولی۔ اس کی جلد بازی پر کبیر مسکرایا اور اسے اپنے ڈیڈ کی وہ بات یاد آئی کہ عشق محبت میں عاشق صرف محبوب کی خوشی کا سوچتا ہے۔ اگر میں یہ نہیں لوں گا تو تمہیں خوشی ہوگی؟ ہاتھ میں پکڑے ڈبی کو دیکھ کر کہتے ہوئے اس نے میرا کو دیکھا جس کے گلے میں گھلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ بتاؤ بیبی، تمہیں خوشی ہوگی نا کہ نہیں؟ میرا کو بغور دیکھتے ہوئے کبیر نے آہستہ سے کہا، جس پر میرا نے جلدی سے اسباب میں سر ہلایا اور اس کے جواب پر کبیر دل سے مسکرایا تھا۔ اور آج پہلی بار میرا نے اس مغرور شہزادے کے پرکشش چہرے پر پہلی بار اتنی خوبصورت سی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ کتنا خوبصورت تھا یہ میرا کو آج محسوس ہو رہا تھا۔ کبیر نے ہاتھ میں پکڑی ڈبی کو ڈسٹ بن میں اچھالا اور میرا کو دیکھ کر گمگیر آواز میں بولا، تو میں آج کے بعد یہ کبھی نہیں لوں گا بیبی، اور میرا کی طرف دیکھنے لگا جہاں ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں۔ میرا نے ہڑبڑا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور فوراً لیٹ گئی۔ کبیر بھی مسکراتا ہوا اپنی جگہ پر لیٹ تو گیا تھا، پر اب اسے نیند کہاں آنی تھی۔ وہ 13 سال کی عمر سے نیند کی گولیاں لیتا آ رہا تھا، اب اچانک تو ان کی عادت نہیں چھوٹنی تھی نا۔ لیکن میرا کی خوشی کے لیے وہ سلیپنگ پلز نہ لینے کا وعدہ کر چکا تھا، تو اس کو توڑ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر تک کوشش کرنے کے باوجود جب اسے نیند نہیں آئی تو اس نے ناچار میرا کو آواز دی، میرا بیبی۔ میرا جو ابھی بس غنودگی میں جا ہی رہی تھی، کبیر کی آواز سن کر پھر سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی اور بولی، جی مجھے نیند نہیں آ رہی یار۔ وہ بچوں کی طرح منہ بسور کر بولا اور لیٹے لیٹے ہی تھوڑا میرا کی طرف کھسکا۔ تو اس کو اپنی طرف ہوتا دیکھ کر وہ تھوڑا اٹک کر بولی، تو یہ کہہ کر مجھے بھی سلاؤ اپنے ساتھ۔ کبیر پھر سے منہ بگاڑ کر کہتا ہوا بالکل میرا کے قریب جا لٹا، جس پر وہ گھبرائی تھی۔ میں کیسے؟ وہ جلدی سے بولی، جس پر کبیر نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ کیا کیسے؟ تمہارے لیے میں نے سلیپنگ پلز نہیں لی تو کیا تم اپنے اتنے ہینڈسم سے ہسبینڈ کے لیے اسے سلا بھی نہیں سکتی؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بالکل بچوں کی طرح شکایتی انداز میں کہتا ہوا میرا کی گرد بازو حائل کرتا اس کے کندھوں پر سر رکھ گیا تھا، جس پر میرا کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑا تھا اور وہ کانپنے لگی تھی۔ بیبی کانپ کیوں رہی ہو؟ ریلیکس، کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میں، تمہارا شوہر ہوں، اتنا حق تو دے سکتی ہو نا مجھے۔ چہرہ اوپر کر کے وہ میرا کو دیکھ کر پیار سے کہنے لگا۔ میرا جو اپنے کپکپاتے لبوں کو آپس میں زور سے پیوست کیے ہوئے تھی، خود بخود ہی ہاں میں سر ہلا گئی، جس پر کبیر مسکرا کر اس کی تھوڑی پر کو چوم کر واپس اس کے کندھوں پر سر رکھ کر آنکھیں موند گیا تھا۔ میرا اب کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے سو گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میرا کی آنکھ خود پر ہوتی کبیر کی سخت گرفت پر کھلی۔ میرا نے کبیر کو دیکھا جس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ ہلکی ہلکی آواز میں بڑبڑاتا ہوا میرا کی گردن میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نو ڈیڈ، وہ بہت ہلکی آواز میں کہتا میرا کے گرد اپنا حصار اور سخت کرنے لگا۔ اس کے پسینے کے قطرے میرا کو اپنی گردن میں بہتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ کبیر پھر سے خواب دیکھ رہا تھا، اس لیے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ کچھ نہیں ہے کبیر، سو جائے۔ اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ چلا کر پیار سے بولتی میرا اب قرآنی آیات پڑھ کر اس پر دم کرنے لگی۔ کبیر جو مکمل طور پر میرا کی گردن میں منہ چھپائے ہوئے تھا، اب اس کی میرا کی گرد سخت گرفت آہستہ آہستہ ہلکی ہو گئی تھی اور وہ پرسکون سا سو گیا تھا۔ میرا نے اپنے گرد پھیلے اس کے بازو کو دیکھا، وہ بالکل ایک ڈرے سہمے بچے کی طرح اسے چپک کر سو رہا تھا۔ کبیر کو دیکھتے ہوئے میرا کی بھی آنکھ لگ گئی۔ ہمیشہ کی طرح میرا صبح کے 5 بجے ہی جاگ گئی تھی۔ اسے نماز پڑھنی تھی، پر مسئلہ یہ تھا کہ اب وہ کبیر کو خود سے دور کیسے کرتی جو اس سے لپٹ کر سویا ہوا تھا۔ اسے سنے بڑی مشکل سے ہمت جمع کرتی وہ اتنا آہستہ بولی کہ خود بھی بمشکل اپنی آواز سن پائی۔ سنے؟ اب وہ تھوڑا تیز بولی، جس پر کبیر کسمسایا تھا۔ سنے؟ میرا نے پھر سے کہا، جس پر کبیر کے منہ کے زاویے بگڑے۔ آنکھیں ہنوز بند کیے اس نے سختی سے انکار بھرا۔
اپنی نیند میں خلل اسے پسند نہیں آیا تو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میرا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تو جا کر پڑھو نا۔ میرا کی کمر کے گرد بازو کو اور زیادہ مضبوطی سے پھیلا کر وہ اکتائی لہجے میں بولا۔ وہ آپ پیچھے ہو جائیں، میرا نے کپاتی آواز میں کہا اور سختی سے آنکھیں میج گئی۔ اس کی بات پر کبیر نے آنکھیں کھولی اور چہرہ اوپر کر کے میرا کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ پھر میرا کے گرد پھیلے اپنے بازو کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے اس پر سے پیچھے ہٹ گیا اور اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کے سائڈ ہونے پر میرا جلدی سے اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ فریش ہو کر آئی اور نماز ادا کرنے لگی۔ پھر قرآن پاک اٹھا کر آئی اور صوفے پر بیٹھ کر تلاوت کرنے لگی۔ کبیر نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اب قرآن پاک کو چوم کر کھول رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج پتہ نہیں وہ کون سے سورے کی تلاوت کرے گی۔ وہ اتنی پیاری آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی کہ کبیر اب روز اس کے علم میں لائے بغیر اس کی تلاوت قرآن سنتا تھا۔ میرا نے تلاوت قرآن شروع کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کے جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے سے پڑھتی جا رہی تھی لیکن کبیر کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی اور اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی۔ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟ کبیر کی آنکھیں جلملا گئی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے یہ آیات تو اس کے لیے ہی خدا کی طرف سے جواب ہے، اس کے سوالوں کا، اس کے شکووں کا۔ اللہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے گہرا سانس لے کر مدھم آواز میں کہا تھا، اور تجھے نادار پا کر تو نگر نہیں بنا دیا، پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ۔ میرا آہستہ سے کہتی اب کوئی اور آیات پڑھنے لگی تھی لیکن کبیر انہی آیات میں کھو گیا تھا۔ اس نے تو کبھی اپنے رب کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ اللہ نے تو اسے اب بھی اتنا دیا تھا کہ اگر گننے بیٹھتا اور اپنے اوپر کی گئی اللہ کی رحمتوں کو نہ گن پاتا۔ کبیر سوچ رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں کی پوروں سے بہہ رہے تھے۔ پھر اپنے آنسو صاف کرتا وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ تب تک میرا بھی قرآن پاک کو ریک پر رکھ آئی تھی اور کبیر کو دیکھتے ہوئے بیڈ پر اپنی جگہ پر آ بیٹھی تھی۔ کبیر نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تھا جہاں سکون ہی سکون تھا، کوئی ڈر کوئی خوف کا آثار تک نہ تھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کبیر نے اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے پوچھا۔ کس سے؟ میرا نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ اب پتہ نہیں وہ کس بارے میں کہہ رہا تھا، نیند سے، خوابوں سے؟ وہ نظریں جھکا کر بولا، نہیں تو ان سے بھلا کون ڈرتا ہے؟ میرا گھبراتے ہوئے بولی، میں ڈرتا ہوں۔ ایک پل کے لیے تو کبیر کا دل کیا کہ ایسا کہہ دے پر وہ نہیں کہہ پایا۔ تمہیں برے خواب بھی نہیں آتے؟ کبیر نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں تو؟ میرا جان گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ نہیں تو؟ اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ کبیر اب مکمل اس کی جانب متوجہ تھا۔ کیونکہ جب ہم سونے سے پہلے اپنی حفاظت اللہ کے سپرد کر دیں تو وہ ہماری ہر بری چیز سے حفاظت کرتے ہیں، اس لیے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، تو تم اپنی ہر بری چیز سے حفاظت کا ذمہ دار اللہ کو کیسے دیتی ہو اور اللہ کیسے کرتا ہے حفاظت؟ وہ آنکھیں سکڑ کر پوچھنے لگا۔ سونے سے پہلے اللہ کو یاد کر کے، آیت الکرسی پڑھ کر اور اللہ سے سکون کی دعا کر کے، پھر وہ ہمیں اور ہمارے دل کو سکون دے دیتا ہے، اور جب ہمارے دل کو سکون ہو تب ہی ہم سکون سے سو سکتے ہیں نا؟ میرا کہتے ہوئے کبیر کو دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہارا اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے نا؟ وہ کرب سے بولا، جیسے اس کے لہجے میں درد بھر آیا ہو۔ کس نے کہا کہ وہ میرا اللہ ہے؟ وہ تو سب کا اللہ ہے، چرند پرند، انسان حیوان، سب کا، ان کا بھی جو اللہ کو مانتے ہیں اور ان کا بھی جو اسے نہیں مانتے۔ وہ آپ کا بھی ہے اور میرا بھی، وہ سب کا ہے، سب سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ چہک کر بولی، لیکن مجھ سے تو نہیں کرتا، اگر مجھ سے کرتا تو میری دعائیں سنتا نا؟ کبیر نے چہرہ اٹھا کر میرا کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تو کس نے کہا کہ اس نے آپ کی دعائیں نہیں سنی؟ وہ تو سب کی سنتا ہے۔ وہ ایسے بولی جیسے اس کے سامنے کوئی 30 سالہ مرد نہیں بلکہ کوئی بچہ بیٹھا ہو اور وہ اسے سمجھا رہی ہو۔
تو اگر اس نے میری دعائیں سنی تھی تو پوری کیوں نہیں کی پھر؟ اپنی آنکھیں سکڑ کر وہ خفگی سے بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو آپ نے مانگا وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اچھا لگنے اور اچھا ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں جو ہمارے لیے اچھا لگتا ہے ہم وہ اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تھوڑی نہ پتہ ہوتا ہے کہ آگے جا کر وہ ہمارے حق میں اچھی ہوگی یا نہیں۔ یہ تو بس اللہ کی ذات جانتی ہے نا۔ اس لیے کئی دفعہ اللہ ہماری مانگی گئی دعائیں پوری نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس بندے کی یہ دعا اگر وہ پوری کرے گا تو آگے جا کر اس ہی بندے کو تکلیف دے گی، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری دعائیں نہ سنے؟ وہ سنتا ہے، سب سنتا ہے، لیکن کرتا وہ ہے جو ہمارے ایک وقتی خوشی نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والی خوشی دے۔ وہ دھیرے دھیرے سے کہتی وہ کبیر کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میرا کو دیکھتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا تھا اور میرا کو گود میں سر رکھ گیا تھا، جس پر میرا گھبرائی تھی پر اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ ایسے ہی اپنی گود میں رکھے کبیر کے سر کو دیکھتی رہی، پھر ہمت کرتی بولی، سنیں؟ کبیر نے چہرہ اوپر کر کے میرا کو دیکھا جو گھبرائی ہوئی تھی۔ سنائیں جان؟ وہ دائیں آنکھ مار کر شرارت سے بولا، جس پر میرا سٹپٹائی تھی۔ بے شرم! وہ دل میں بولی۔ وہ آپ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ وہ میں کیا جان؟ میرا کی گھبرائی سی حالت دیکھ کر وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، وہ آپ نے بولا تھا کہ میں آج یونیورسٹی جاؤں گی۔ اٹک اٹک کر کہتی وہ کبیر کو یاد دہانی کروانے لگی۔ تو تمہیں جانا ہے بیبی؟ کبیر پیار سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ میرا کی آنکھیں خوف سے نم ہوئی تھی۔ بولو؟ میرا کی ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا، جس پہ میرا نے اسباب میں سر ہلایا۔ تو چلو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ۔ میرا کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ کر وہ پیچھے ہو گیا تو میرا جھٹ سے بیڈ پر سے کھڑی ہو گئی اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، جہاں ایک لڑکی کی انجانی سی آواز میرا کے کانوں میں پڑی، ہیلو! میرا سب نے ایک ساتھ دروازے کی جانب دیکھا، جہاں بلیک کلر کی ڈیپ گلے والی سلیو لیس ایک ٹائٹ سی ڈریس پہنے نیہا مسکراتی ہوئی کبیر کی جانب بڑھی تھی۔ آ گئی چڑیل! الیان نے ارتضیٰ کے کان میں کہا، جس پر ارتضیٰ نے اسے گھوری سے نوازا۔ ویلکم نیہا! کبیر زبردستی مسکرا کر کہتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ میرا کو وہ لڑکی بہت عجیب سی لگی تھی، اسپیشلی اس کی ڈریسنگ جو بالکل نانسیبل جیسی تھی، اوپر سے میک اپ سے بھرا چہرہ۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ حیرت کا شدید جھٹکا اسے تب لگا جب نیہا آ کر کبیر کے گلے لگی تھی، اور کبیر نے بھی اس کے گرد بازو حائل کیے تھے، لیکن نیہا کی اگلی حرکت پر تو اس کی آنکھیں باہر آنے کو ہوئی تھی، جس کی کبیر کے دونوں گالوں پر کس کیا تھا۔ نیہا کو کبیر کے قریب دیکھ میرا کے دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی تھی، جسے وہ ابھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ کبیر نے میرا کو دیکھا جو حیران سی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہیلو، کیسے ہو تم سب؟ نیہا نے کبیر سے الگ ہوتے ہوئے سب سے کہا تو اس کی نظر آف وائٹ سوٹ میں ملبوس میرا پر گئی، جس نے وائٹ حجاب لیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو بالکل ٹھیک اور خوش تھے، پر اب بالکل بھی نہیں ہیں، کیونکہ ایک چڑیل ہمارے بیچ آ گئی ہے۔ نیہا کو گھورتے ہوئے الیان بڑبڑایا۔ براؤن شرٹ اور بلو پینٹ میں وہ تیار شدہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ ہم بالکل ٹھیک، تم سناؤ، کیا سرپرائز دیا ہے ویسے؟ ارتضیٰ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہتا ہوا الیان کو گھورنے لگا، جس نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ میں بھی ٹھیک، یہ کون ہے؟ نیہا کہتی ہوئی کبیر کی دوسری سائڈ پر پڑی خالی کرسی پر بیٹھ کر میرا کو بغور دیکھنے لگی۔ یہ کبیر کی الیان جو جلدی سے بول رہا تھا، ارتضیٰ کی کوہنی اپنے پیٹ میں پڑنے پر کراہتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ یہ میرے ایک دوست کی بہن ہے، کبیر نے مسکرا کر میرا کو دیکھتے ہوئے کہا، جہاں وہ اسے ہی سوالیہ انداز سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ میرا کو اپنی بیوی کہتا ہے تو آخر یہ کون ہے جس کے سامنے وہ اپنا اور میرا کا رشتہ ہی چھپا رہا ہے؟ میرا سوچنے لگی۔ اوہ اچھا! آئلہ نے میرا کے الجھن بھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، چلو ناشتہ کرو۔ کبیر اپنی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا، جس پر سب اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہوئے تھے، لیکن میرا اب یہ سوچ رہی تھی کہ کبیر اسے کھانا کھلائے گا یا نہیں۔ چلو شروع کرو بیبی، کبیر نے کہتے ہوئے میرا کے آگے کھانے کی پلیٹ رکھی۔ مطلب آج وہ اسے کھانا نہیں کھلانے والا تھا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کبیر کا اسے اگنور کرنا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اس بات کا اندازہ میرا کو آج ہو رہا تھا کہ وہ کبیر کی کتنی عادی ہو گئی تھی۔ شروع کرو بیبی۔ میرا کی نم آنکھیں وہ دیکھ چکا تھا، اس لیے پیار سے بولا۔ اب وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ نیہا کے سامنے یہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کبیر کے لیے کیا ہے۔ اس میں میرا کے لیے خطرہ تھا۔ مجھے بھوک نہیں۔ کوشش کے باوجود بھی میرا کی آواز بھاری ہو گئی تھی، جو نیہا کے علاوہ سب نے محسوس کی تھی۔ یہ چڑیل یہاں کیوں آئی ہے یار؟ کتنا خوش بیٹھی تھی میری بہن پہلے۔ الیان نے نیہا کو گھورتے ہوئے ارتضیٰ کے کان میں کہا۔ بس کچھ دن کی بات ہے، تو جانتا ہے نا کبیر کیوں کر رہا ہے ایسا؟ اس لیے تھوڑا برداشت کر، جان چھوٹ جائے گی بہت جلد اس بھوتنی چڑیل سے بھی۔ ارتضیٰ نے اسے دھیرے سے کہا، جس پر محض وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ کیوں بیبی، یونی بھی تو جانا ہے نا، چلو جلدی سے یہ فنش کرو۔ کبیر نے مسکرا کر بہت پیار سے کہا۔ اس لیے آنسو بھی تھی، وہ زبردستی کھانے لگے۔ کبیر، آج پورا دن ہم ساتھ میں اسپینڈ کریں گے اور لنچ اور ڈنر بھی تم اور میں ساتھ میں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ کبیر کے ٹیبل پر دھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر نیہا نے اتنے پیار سے کہا جیسے وہ جانتی تھی کہ اسے کبھی بھی منع نہیں کرے گا، اور پھر میرا کو دیکھنے لگی جس کی نظریں کبیر اور نیہا کے ہاتھ پر تھی۔ اسے میرا سے جلن سی ہو رہی تھی، اور کبیر کا اسے بیبی کہنا کچھ زیادہ ہی جلا رہا تھا۔ میرا کو دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرائی۔ کبیر نے ایک نظر پھر میرا کو دیکھا، جو اب سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، کبیر نے کہتے ہوئے نیہا کو اسمائل پاس کی تھی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جس کے پیچھے نیہا بھی اٹھی تھی۔ تم اب آفس جا رہے ہو نا، تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، نیہا نے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے کہا۔ یپ شیور، چلو چلتے ہیں۔ الیان، میرا کو دھیان سے یونی ڈراپ کر دینا اور پک بھی، اوکے؟ نیہا سے کہتا کبیر اب الیان کی جانب متوجہ ہوا تھا، جس نے سر ہلایا تھا۔ کبیر میرا کو دیکھ کر باہر کی جانب بڑھا۔ نیہا نے آگے بڑھ کر اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالے تھے۔ میرا نے نظریں اٹھا کر بے یقینی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج وہ اس کی پیشانی چوم کر نہیں جا رہا تھا، اور نہ ہی یہ بولا تھا کہ اپنا خیال رکھنا۔ کبیر کی پیشت کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ کبیر دروازے کے پاس پہنچ کر رکا تھا اور پلٹ کر میرا کو دیکھا تھا، جو آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا کو اسے دیکھ اسے تکلیف ہو رہی تھی، پر خود پر ضبط کے پہاڑ توڑتا وہ واپس مڑتا چلا گیا تھا۔ میرا کے اندر شناخت سے کچھ ٹوٹا تھا، کیسے وہ اسے اگنور کر کے چلا گیا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ نکلا تھا، جو وہاں بیٹھے تینوں افراد نے دیکھا تھا۔ مجھے کیا جو کرے، میں بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی اپنے بابا کے پاس، دل میں کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ آؤ گڑیا، تمہیں یونٹ ڈراپ کرنا ہے مجھے۔ الیان بھی اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جس پر میرا سر ہلاتی اپنا بیگ لینے چلی گئی تھی۔ سوری میری جان، اس میں تمہاری بہتری ہے بیبی، تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ بس اس نیہا کی اصلیت میرے سامنے آ جائے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، اور واپسی پر میں تمہاری ساری شکایتیں دور کر دوں گا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کبیر اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ الیان نے اسے میرا کو یونٹ ڈراپ کیا تھا، بے دلی سے اپنی کلاس میں داخل ہوئی تھی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ چلو آج عائشہ سے مل لے گی، پر اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ عائشہ شاید چھٹی پر تھی۔ بے دلی سے ساری کلاسز اٹینڈ کر دی، وہ کبیر اور نیہا کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ الیان نے اسے بتایا تھا کہ وہ کبیر کی بہت کلوز فرینڈ ہے، جو کافی سالوں سے اس کے ساتھ ہے۔ نہ جانے کیوں، پر اسے کبیر کا صبح اسے نیہا کے لیے اگنور کرنا تکلیف دے رہا تھا۔ چھٹی ہونے پر جب وہ باہر گیٹ پر آئی تو الیان اور ارتضیٰ دونوں اس کے انتظار میں پہلے سے موجود تھے۔ السلام علیکم بھائی، دونوں کو دھیرے سے سلام کرتی وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کیسا گزرا دن گڑیا؟ میرا کو چپ چاپ دیکھ ارتضیٰ نے پیار سے سوال کیا۔ بہت بورنگ بھیا، آپ کو پتہ ہے میری دوست بھی نہیں آئی تھی آج، میں نے اس کو بہت مس کیا۔ میرا منہ بگاڑ کر معصومیت سے بولی، جس پر نہ صرف وہ دونوں مل کے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے کبیر بھی مسکرایا تھا۔ صرف اپنی فرینڈ کو مس کیا اور کسی کو بھی نہیں کیا؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے الیان نے بیکویو مرر سے میرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، سب کو کیا تھا، وہ جلدی سے بولی، جس پر وہ تینوں مسکرائے تھے۔ اچھا، کس کو؟ ارتضیٰ اس کی طرف منہ کرتا ہوا آئی برو جھکا کر بولا۔ نور آپی کو اور بابا کو اور آپ کو، آئلہ آپی کو اور الیان آپی کو اور کبیر کو اور
وہ جو باری باری سب کا نام بتا رہی تھی، کبیر کا نام اچانک منہ سے نکلنے پر ان دونوں کو دیکھنے لگی، جو مسکراہٹ دباتے شرارتی انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ کبیر جو سب کے نام سنتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ میرا نے اسے مس نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کے منہ سے اپنا نام سن کر اسے حیرت اور خوشی دونوں ایک ساتھ ہوئی تھی۔ اوہ، تو میری جان مجھے بھی مس کر رہی تھی، کبیر مسکراتے ہوئے دل میں سوچنے لگا، کیونکہ اس کے سامنے نیہا بیٹھی تھی، جس کا دھیان اس وقت موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے پر تھا۔ آلیان سے کہہ کر اس نے گاڑی میں کیمرہ لگوایا تھا تاکہ وہ میرا کو آتے جاتے ہوئے دیکھ سکے۔ او ہو بھائی، یہاں پر تو ہمارے کھڑوس جن مطلب کنگ کو بھی یاد کیا جا رہا ہے، آلیان ارتضیٰ کو شرارتی انداز میں کہنے لگا، جس پر میرا سٹپٹائی تھی۔ نہیں، وہ میں تھا۔ ابھی میرا کچھ کہتی کہ ایک دم گولی چلنے کی آواز آئی تھی، جو گاڑی کے کیا لکھا پر لگی تھی، اچھا ٹائر ہوگا، جو گاڑی کے ٹائر پر لگی تھی، جیسے چر کی آواز۔ سڑک پر ایک دم گاڑی کو بریک لگی تھی، ساتھ ہی میرا کی ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے کبیر کے تاثرات ایک دم سنجیدہ ہوئے تھے اور وہ اپنی جگہ سے اٹھا فوراً باہر کی جانب بھاگا تھا۔ پیچھے نیہا اس کو آوازیں دیتی رہ گئی۔ پھر اس کے جانے کے بعد ایک نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آتے منظر کو دیکھتے ہوئے تندیہ انداز میں مسکراتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ نیچے جھک جاؤ میرا، آلیان نے اپنی گن نکالتے ہوئے میرا کو کہا۔ میرا کانپتی ہوئی جلدی سے نیچے جھکی تھی اور پھر وہاں ایک دم بہت فائرنگ کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میرا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی آنکھیں خوف سے میچتی وہیں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ آلیان اور ارتضیٰ کار سے باہر نکلے تھے اور ایک سنسان سڑک تھی جہاں دونوں طرف گھنا جنگل تھا اور اسی جنگل میں موجود درختوں کی اوٹ میں چھپے سیاہ لباس میں موجود کچھ لوگ ان پر گولیاں برسا رہے تھے۔ ارتضیٰ اور آلیان گاڑی کی سائڈ پر ہوتے ہوئے گولیاں چلانے لگے، جہاں دو لوگ زمین پر جا گرے تھے۔ میرا کانوں پر ہاتھ رکھے خوف سے شیشے سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ اور آلیان ایک ساتھ آگے بڑھتے ہوئے سامنے موجود 3 آدمیوں کو گولیاں چلا رہے تھے۔ تبھی جنگل سے ایک ساتھ 5-6 نقاب پوش اور نکلے۔ ارتضیٰ کی اس جانب پیٹھ تھی، اس لیے وہ انہیں نہیں دیکھ پائی، لیکن آلیان انہیں دیکھ کر گاڑی کی ایک سائڈ پر چھپ کر کے ان پر حملہ کرنے لگا۔ ان میں سے ایک نقاب پوش نے ارتضیٰ پر گولی چلائی تھی اور وہ سیدھا ارتضیٰ کی ٹانگ پر جا لگی۔ ارتضیٰ اپنی ٹانگ پر ہاتھ رکھتا نیچے کی جانب جھکا تھا۔ ارتضیٰ، آلیان چلایا اور اس نقاب پوش کے سینے میں ایک ساتھ کئی گولیاں اتار دیں۔ بھیا! گاڑی میں بیٹھی میرا ایک دم چلائی تھی اور ارتضیٰ اور آلیان نے اس کی طرف دیکھا تو وہاں ایک آدمی گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارتضیٰ نے اپنی گن کا رخ اس آدمی کی جانب کیا تھا، لیکن اس کے فائر کرنے سے پہلے ہی ٹھاک کی آواز آئی اور اس آدمی کی گردن سے فوارے کی طرح خون نکلا تھا اور وہ زمین پر جا گرا۔ ارتضیٰ اور آلیان نے گولی چلنے کی سمت دیکھا تو وہاں کبیر شاہ آنکھوں میں چنگاریوں کا طوفان لیے ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میرا کو دیکھ چکی تھی، لیکن پھر اپنے حواس پر قابو نہ رکھتے ہوئے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ کنگ، آلیان دھیرے سے کہتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آلیان درختوں کی اوٹ میں چھپے آدمیوں پر حملہ کرتا ہوا کبیر سے بولا۔ کنگ نے غصے سے آلیان کو گھورا۔ یہ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اور میری فیملی کو پروٹیکٹ کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے، کنگ سنجیدگی سے بولا اور ارتضیٰ کے پیچھے موجود آدمی پر گولی چلائی، جس سے وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ آلیان صحیح کہہ رہا ہے کنگ، یہ ہماری کسی دشمن کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ تمہارے بارے میں جاننے کے لیے تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، ہم سب سنبھال لیتے۔ ارتضیٰ لنگڑا کر چلتا ہوا ان دونوں کے پاس آتا ہوا کبیر سے مخاطب ہوا۔ میری مرضی میں جو بھی کروں، تم سب کا پابند نہیں ہوں میں، سمجھے؟ میں وہی کروں گا جو مجھے اچھا لگے گا، اور سب پتہ ہے مجھے، یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ حملہ کس نے اور کیوں کروایا ہے۔ اب جلدی سے ان سب کا کام تمام کرو اور چلو یہاں سے، کبیر سنجیدگی سے کہتا ہوا واپس حملہ کرنے لگا۔ آلیان اور ارتضیٰ نے اس ڈھیٹ انسان کو دیکھا تھا جو ہمیشہ اپنی ہی کرتا تھا، پھر واپس ان سب کا کام تمام کرنے لگ گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب آدمیوں کو دھول چٹا چکے تھے۔ اس سڑک پر تقریباً 10 لوگ تھے اور جنگل کے درختوں کے پاس گرے لوگوں کی تعداد بھی اتنی ہی ہوگی۔ میرا کا خیال آتے ہی کبیر اب جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو میرا کو بے ہوش پایا۔ میرا، بی بی آنکھیں کھولو، میرا کے گال تھپک کر پیار سے بولا۔
لیکن میرا ہنوز ویسے ہی پڑی تھی۔ کیا ہوا کنگ؟ آلیان ارتزا کو سہارا دے کر اپنے ساتھ لاتا ہوا کنگ سے بولا۔ بے ہوش ہو گئی ہے، میں اسے لے کر جاتا ہوں، تم ارتزا کو ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ کبیر آگے کی طرف جھک کر میرا کو اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا آلیان سے مخاطب ہوا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی گھر چلتا ہوں، وہیں پر پٹی کر لوں گا۔ ارتزا منہ بگاڑ کر بولا کیونکہ گولی صرف اس کی ٹانگ کو چھو کر گزری تھی۔ لے کر جاؤ اس کو، اس سے پہلے کہ میں اس کی اپنے طریقے سے چترول کروں۔ کنگ ارتزا کو گھورتے ہوئے آلیان سے بولا، جو اب اپنی ٹی شرٹ کے اوپری پہنی ہوئی بلیک جیکٹ نما شرٹ ارتزا کے گھٹنے پر اس جگہ باندھ رہا تھا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ ہیں کیوں بھائی، میں نے کیا کیا ہے جو میری چترول کرو گے تم؟ ارتزا آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ اسے درد تو ہو رہا تھا پر وہ درد برداشت کرنا جانتا تھا، اس لیے اپنی چوٹ کو نظر انداز ہی کیے ہوئے تھا۔ جسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آلیان لے کر جاؤ اس چھمک چھلو کو۔ کبیر مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے کہتا ہوا پلٹ گیا۔ لا حول ولا قوت، چھمک چھلو ہوگا تو کمینے بے غیرت انسان، شرم نہیں آتی لڑکیوں والے نام سے بلاتے ہو مجھے؟ ارتزا لنگڑا کر کنگ کی جانب بڑھتے ہوئے چلا رہا تھا کہ آلیان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی گاڑی میں بٹھانے لگا۔ وہ تجھے لڑکیوں والے نام سے نہیں بلا رہا تھا میرے بھائی، وہ تجھے خدا کی کسی اور تخلیق کردہ مخلوق کے نام سے بلا رہا تھا۔ آلیان اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کون سی مخلوق؟ ارتزا نے بھویں سکڑی۔ وہ ہی۔ آلیان نے دانت نکالتے ہوئے کار کو سٹارٹ کر کے ریورس کیا۔ گدھے جلدی بتا نہیں تو تیرے دانت توڑ دوں گا۔ ارتزا دانت پیس کر غصے سے بولا۔ ارے یار، دبئی میں وہ ایک بیوٹی پارلر ہے نا جس کو وہ ایک ایسے مٹک کر چلنے والا لڑکا ہے نا، پتہ نہیں لڑکی وہ چلاتا ہے۔ آلیان باقاعدہ ہاتھ جھلا کر کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کا نقشہ کھینچ کر بولا، اور گاڑی سڑک پر چلائی۔ وہ خواجہ سرا؟ ارتزا نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ ہاں وہی۔ آلیان کار کو ٹرن کرتے ہوئے جلدی سے بولا۔ اس کو کیا ہے؟ ارتزا نے پھر آلیان کو گھورا۔ ارے میرے بھائی، اصل میں نا اس کا نام چمک چلو ہے، تو اس لیے ہم تجھے بھی چمک چلو۔ کیا؟ آلیان جو مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے بتا رہا تھا، ارتزا کے چیخنے پر اسے دیکھنے لگا جو آنکھیں پھاڑے صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ استغفراللہ، بغیر تو اللہ پوچھے تم لوگوں سے میں تمہیں وہ عجیب سی مخلوق لگتا ہوں جو نہ لڑکا ہے اور نہ ہی لڑکی؟ ارتزا ابھی بھی صدمے میں چلا رہا تھا۔ یار میرے گردے، اب اگر تو اس جیسا لگتا ہے تو ہم کیا کریں؟ آلیان پھر سنجیدگی سے بولا، لیکن آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ بکواس بند کر کمینے، الو کے پٹھے گدھے کہیں کے، اس سے پہلے میں تیرا اور اس کنگ کڑوس کا سر پھاڑ دوں۔ ارتزا نے آلیان کو گھور کر دانت پیستے کہا۔ ہاں میرے جگر، میرے پھیپھڑے، تو سیریس ہی ہو گیا ہے؟ میں مذاق کر رہا تھا یار۔ تو بھائی اتنا ہینڈسم منڈا ہے، اس لیے تو وہ آئلہ خوبصورت چڑیل تیرے پیچھے دیوانی ہے۔ آلیان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا اور گاڑی ہاسپٹل کے سامنے روکی۔ اللہ پوچھے گا تم دونوں کمینوں سے۔ ارتزا غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کار سے اترا اور آلیان کے ساتھ ہاسپٹل کے اندر بڑھ گیا۔ کنگ میرا کو گاڑی میں لٹا کر گھر کی جانب بڑھا تھا، لیکن گاڑی میں بیٹھتے وقت وہ درخت کی اوٹ میں چھپے آدمی کو آرام سے دیکھ چکا تھا اور پہچان بھی گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا مسٹر فرقان، شیخ کے حکم پر دم ہلا کر تم میری فیملی کو نقصان پہنچانے تو پہنچ گئے، پر اب تمہیں تمہاری موت سے شیخ بھی نہیں بچا پائے گا۔ اس آدمی کو دیکھتے ہوئے وہ غصے سے بولا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا گھر کی جانب بڑھا تھا۔ اس گھنے جنگل میں موجود درخت کے پیچھے اس آدمی نے کسی کو فون کیا تھا اور کہا تھا۔ ہاں وہ کبیر شاہ ہی تھا، اور اس کے ساتھ اس کے 2 لڑکے اور بھی تھے جو شاید اس کے کچھ خاص تھے، لیکن ان کے علاوہ اس کی گاڑی میں ایک لڑکی بھی تھی، اور وہ وہی لڑکی تھی جس کو تم نے اس رات کلب میں دیکھا تھا۔ وہ چند پل خاموش ہوا تھا، مطلب وہ اگلے شخص کی بات کو سن رہا تھا۔ ہاں میں نے غور سے دیکھا، وہ وہی لڑکی ہے، اور شاید وہ بے ہوش تھی تو کبیر شاہ عرف کنگ اسے اپنی گاڑی میں ہی اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ وہ بتاتے ہوئے پھر خاموش ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، اوکے، وہ کہتا ہوا کار کٹ کر گیا تھا اور فوراً اس جگہ سے نکلا تھا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اب وہ جہاں بھی چلا جائے کنگ کی پہنچ سے دور نہیں جا سکتا تھا۔ کبیر بیڈ پر لیٹی میرا کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک بے ہوش تھی۔ کبیر میرا کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور ان سے تھوڑا دور فاصلے پر آئلہ بیٹھی تھی۔ آئلہ ڈیئر، ایک بات تو بتاؤ۔ میرا کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کبیر نے آئلہ کو مخاطب کیا۔ کیا؟ آئلہ کے جواب پر
اس نے ایک نظر آئلہ کو دیکھا اور پھر میرا کو دیکھنے لگا۔ یہ اتنی ڈرپوک کیوں ہے؟ واپس آئلہ کو دیکھ کر وہ آئی بروز اچکا کر بولا، جبکہ اس کے سوال پر آئلہ مسکرائی تھی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ بتاؤ نا، یہ ایسی کیوں ہے؟ آئلہ کو ہنستے دیکھ کر وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولا، آئی تھنک اس سوال کے بجائے تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اتنی ساری بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکیوں کو چھوڑ کر تمہیں میرا جیسی معصوم لڑکی سے ہی محبت کیوں ہوئی؟ وہ مسکرا کر کہتی ہوئی کبیر کو دیکھنے لگی تھی۔ کبیر نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا اور آئلہ کو دیکھا۔ نو آئلہ، آئی ڈونٹ لو ہر۔ میرا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اطمینان سے بولا، اور آئلہ جو حیران ہوئی تھی اس کی بات پر کبیر کی اگلی بات سن کر مسکرائی، آئی عشق ہر۔ میرا سکون ہے یہ، اس کے بغیر میں خود کو نامکمل محسوس کرتا ہوں۔ میری زندگی اس سے جڑی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اگر یہ مجھ سے دور ہو گئی تو میں مر جاؤں گا۔ میرا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ سے کہہ رہا تھا، اس کے ایک ایک لفظ میں بہت چاہت تھی۔ میرا کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ کبیر کھسک کر تھوڑا اور میرا کے پاس ہوا۔ بیبی، میرا کا ہاتھ پکڑ کر وہ دھیرے سے بولا۔ میرا نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تو کبیر کو اپنے سامنے ہی پایا تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے ہونے والے واقعے اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا تو وہ ایک دم خوف سے اٹھ بیٹھی۔ کتنی بے رحمی سے کبیر نے اس آدمی کی گردن کو گولی چلائی تھی۔ اسے کبیر سے خوف آنے لگا تھا۔ کیا ہوا بیبی؟ اس کے ڈر کی وجہ جانتے ہوئے بھی کبیر نے پیار سے پوچھا۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ گولی ارتضیٰ بھیا کو گولی نم آنکھوں سے وہ اٹک اٹک کر بولتی کبیر کو دیکھنے لگی۔ آئلہ کی آنکھیں خوف اور حیرت دونوں سے پھٹی تھیں۔ کچھ نہیں ہوا اسے میری جان، ٹھیک ہے، وہ ہلکی سی چوٹ لگی تھی، ابھی آنے والے ہیں دونوں۔ میرا کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس کی گال تھپک کر کبیر نے سکون سے کہا اور آئلہ کو دیکھا جو کبیر کو دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ کو گولی لگی ہے کیا؟ وہ پہلی بار اٹک کر بولی تھی، آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ آئلہ، کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے، بس ٹانگ پر چھو کر گزری ہے، اب تک تو آنے ہی والے ہوں گے، تم جاؤ پتہ کر کیوں نہیں آئے۔ کبیر نے اسے تسلی دے کر کہا، سچ میں نا؟ وہ یقین دہانی کروانے لگی، ہاں یار سچ کہہ رہا ہوں، یقین نہیں تو کال کر کے پتہ کر لو۔ کبیر نے دھیرے سے مسکرا کر کہا۔ آئلہ کی آنکھوں میں وہ آج پہلی بار ارتضیٰ کو کھونے کا خوف دیکھ رہا تھا اور ارتضیٰ کے لیے اس کے احساسات جان کر خوش بھی ہوا تھا۔ آئلہ سر ہلا کر کہتی فوراً باہر کی جانب بڑھی تھی۔ ایک نظر بند دروازہ کو دیکھ کر کبیر واپس میرا کی جانب متوجہ ہوا، جو نظریں جھکائے کبیر کے ہاتھ میں موجود اپنے کپکپاتے ہاتھ کو نکالنے کی کوشش میں تھی، پر شاید کبیر کے ڈر کی وجہ سے اپنا ہاتھ کھینچ نہیں پا رہی تھی۔ کبیر کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری تھی۔ آخر وہ کیوں اس کے ٹچ کرنے پر ایسے ری ایکٹ کر رہی تھی اور اس کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ ایک دم اس نے میرا کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کی تھی، جس پر میرا کے سہم کر اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا اور کبیر کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر فوراً ڈر کے مارے سر جھکا لیا۔ کبیر نے میرا کو جھکے سر اور کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھ کر اس کی کلائیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک جھٹکے سے اس کی کلائیوں کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا، جس پر وہ بیٹھے بیٹھے ہی کبیر کی طرف جھکی تھی اور اس کا سر کبیر کے کندھوں سے ٹکراتے بچا تھا۔ وہ جو خوف سے تیز تیز سانس لیتی کانپ رہی تھی، کبیر کی آواز سن کر ایک جگہ ہی جم گئی تھی، اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو ٹانگیں کاٹ دوں گا تمہاری۔ میرا کے کان کے پاس جھک کر وہ ہلکی آواز میں غرایا تھا، یو آر مائن، صرف میں ہی تمہارے قریب آ سکتا ہوں، تمہیں ٹچ کر سکتا ہوں، اگر مجھ سے دور جاؤ گی تو اپنی موت کو اپنے پاس پاؤ گی بیبی گرل، اس لیے بہتر ہے اپنے اس ڈر کو ختم کر کے اپنے ہر راستے کو مجھ سے شروع کر مجھ پہ ہی ختم کر دو، کیونکہ اگر یہ کام میں نے کیا تو تمہیں پسند نہیں آئے گا، انڈرسٹینڈ؟ میرا کے گال تھپک کر وہ دھیمے سے مگر برفیلے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی بات ختم ہونے پر خوف سے کانپتی میرا نے جھٹ اسباب میں سر ہلایا تھا۔ آواز تو ویسے ہی حلق میں کہیں دب گئی تھی۔ گڈ گرل مائی سویٹ ہارٹ، چلو سو جاؤ اب، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ پیار سے میرا کے گال تھپک کر کہتے ہوئے کبیر نے میرا کو بیڈ پر لٹایا۔ پہلے والا غصہ، سختی سب غائب ہو گئی تھی۔
میرا اس کے پل پل بدلتے رویے پر حیران تھی۔ اب ایسا بھی کیا کر دیا تھا اس نے جو وہ ایسا کہہ رہا تھا؟ وہ سوچتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ کبیر سیدھا ہو کر اس کے برابر میں آ بیٹھا اور بیٹھ کر آنکھ سے ٹیک لگا کر ٹانگیں سیدھی کر لی۔ کبیر میرا کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا، جس کی پلکیں آہستہ آہستہ لرز رہی تھیں۔ اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے کبیر نے تکیے پر بکھرے میرا کے بالوں کو دیکھا اور انہیں دیکھ کر ہمیشہ کی طرح وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کبیر نے ہاتھ بڑھا کر میرا کے بالوں میں اپنا ابھی چلایا ہی تھا کہ میرا ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ کبیر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا جو سہمی ہوئی اس کی طرف ہی متوجہ تھی۔ کیا ہو گیا ہے میری جان، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ مجھ سے کھا تھوڑی رہا ہوں تمہیں، کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا خوف زدہ ہو؟ بتاؤ مجھے۔ میرا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر وہ پیار سے بولا، جانتا تھا کہ اب اگر ذرا سا بھی سختی سے بولا تو اسے بے ہوشی ہو جانا ہے۔ آپ نے گولی اس کو مار دیا، وہ روتی ہوئی کپکپاتی آواز میں بولی۔ کبیر نے گہرا سانس خارج کیا۔ اب وہ اس کے ڈر کی وجہ سمجھا تھا۔ مطلب وہ کبیر سے اس بات پر خوف زدہ تھی کہ اس نے اس آدمی پر گولی چلائی تھی جو میرا کی کار کا دروازہ کھولنے کی کوشش میں تھا۔ میری معصوم سی جان، وہ مدھم آواز میں انتہائی پیار سے کہتا ہوا میرا کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ بیبی، اگر میں اسے نہیں مارتا تو وہ تمہیں تکلیف پہنچا دیتا نا، اور تمہیں تکلیف دیتا تو دور، اگر کوئی ایسا سوچے گا بھی نا تو میں اس سے بھی برا حال کروں گا، پیار سے سمجھاتے ہوئے ایک بار پھر وہ جنونی انداز میں بولا تھا۔ میرا خاموش ہی تھی۔ میری جان، ایسے ڈرو نہیں مجھ سے، میں تمہارا شوہر ہوں نا، اور شوہر تو محافظ ہوتا ہے، تو شوہر سے ڈرنا نہیں چاہیے ورنہ تمہارا اللہ تمہیں گناہ دے گا۔ میرا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اطمینان سے بولا، جبکہ میرا نے تمہارا اللہ کہنے پر اپنا چہرہ اس کے چہرے کی طرف اٹھایا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب وہ کبیر کے منہ سے تمہارا اللہ نہیں ہمارا اللہ سنے گی۔ کبیر کو دیکھتے ہوئے وہ سوچنے لگی، یہ سنے گی کہ اللہ تو کسی ایک کا نہیں ہوتا، وہ تو سب کا ہوتا ہے، سب سے محبت کرنے والا۔ آخر وہ کیوں ایسا کہتا تھا؟ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ سے دور تھا؟ زندگی تو اللہ کی امانت ہے، تو اگر اللہ نے اس کے باپ کو لے لیا تو اس میں وہ اتنا خفا کیوں تھا؟ حالانکہ وہ تو ایک ایجوکیٹڈ اور سوجھ بوجھ رکھنے والا سمجھدار انسان تھا۔ وہ کوئی کافر تو نہیں تھا جو اس بات پر خدا سے دور ہو رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو جان؟ زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں یا اس لیے دیکھ رہی ہو کہ مجھ جیسے ہینڈسم شوہر سے ڈرنے کی وجہ سے تمہیں گناہ ملے گا؟ میرا کو آنکھ مار کر وہ لب دبا کر بولا، اللہ تو سب کا ہے، پھر آپ کیوں تمہارا اللہ کہتے ہیں؟ کیا وہ آپ کا اللہ نہیں ہے؟ کبیر کی بات کو نظر انداز کر کے وہ آج پہلی بار بغیر اٹکے اس سے سوال کر رہی تھی۔ نظریں ابھی بھی کبیر کے چہرے پر تھی جسے کچھ تلاش کرنا چاہ رہی ہو۔ اس کے سوال پر کبیر ایک دم ساخت ہوا تھا۔ یہ سوال اس کی توقع کے برعکس تھا۔ سو جاؤ، ایک دم سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ میرا کا سر دوبارہ اپنے سینے سے لگا گیا، اور بال سہلانے انسان کو اللہ ہی کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم جس چیز کی طلب میں مر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بالکل ٹھیک نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے اور ہم تباہی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کچھ لیا ہے اور اس پر آپ اللہ سے ناراض ہیں اور آپ کبھی اس سے بات نہیں کریں گے یا آپ کو اس سے محبت نہیں، تو یہ بات مت بھولیں کہ ناراضگی وہاں ہی ہوتی ہے جہاں آپ کو مان ہو کہ آپ کو منا لیا جائے گا، آپ کا مان توڑا نہیں جائے۔ اور پتہ ہے یہ مان کن سے ہوتا ہے؟ ان سے جن سے آپ کو بے لوث محبت ہو۔ جہاں محبت نہ ہو وہاں ناراضگی اور شکایتیں کیسی؟ آپ اپنے دماغ سے نہیں اپنے دل سے بات کیا کریں، دل کی سنا کریں، کیونکہ اللہ دماغ میں نہیں دلوں میں رہتا ہے، اور جب آپ دل کی سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ صرف میرا یا دوسروں کا نہیں آپ کا بھی ہے، آپ سے بھی بے لوث محبت کرتا ہے، اور صرف اللہ آپ سے نہیں آپ کا دل بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ مطلب آپ کو اللہ سے محبت ہے، بس آپ کو اس بات کا اقرار آپ کا دماغ نہیں کرنے دے رہا۔ جی تو فرینڈز، آج میں نے آپ کو کافی لانگ ایپی دیا ہے، تو آپ اسے انجوائے کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔